اس شہر میں شرافت کو کمزوری سمجھا جاتا ہے میری گڑیا، اسی لیے آج جب یونیورسٹی کا گیٹ کراس کرو تو اپنا سر فخر سے اونچا رکھنا تاکہ کسی کو تمہاری آنکھوں میں خوف نظر نہ آئے، کیونکہ یہاں ڈرنے والوں کو لوگ کچا چبا جاتے ہیں۔ احسن نے سنجیدگی سے منہا کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، جو آئینے کے سامنے کھڑی اپنا دوپٹہ سیٹ کر رہی تھی۔ منہا نے پلٹ کر اپنے بھائی کو دیکھا جس کے چہرے پر ایک عجیب سی فکر مندی تھی۔ بھائی، آپ تو مجھے ایسے ڈرا رہے ہیں جیسے میں کسی میدان جنگ میں جا رہی ہوں۔ یونیورسٹی ہی تو ہے، اور ویسے بھی آپ کی بہن اتنی بھی ڈرپوک نہیں ہے۔ منہا نے مسکرانے کی کوشش کی، مگر اس کے دل میں ایک انجانا سا کھٹکا ضرور پیدا ہوا تھا۔ احسن نے گہرا سانس لیتے ہوئے اسے کاندھوں سے تھاما۔ میں ڈرا نہیں رہا منہا، بس حقیقت بتا رہا۔ دیکھو، ہم ایک چھوٹے اور پرسکون شہر سے آئے ہیں جہاں ہر کوئی ایک دوسرے کی عزت کرتا تھا، مگر یہ بہت بڑا شہر ہے۔ یہاں ہم نئے ہیں اور کوئی ہمارا پرسان حال نہیں۔ بابا کا ٹرانسفر یہاں کی یونیورسٹی میں ہوا ہے تاکہ ہمارا مستقبل سنور سکے، لیکن ہمیں یہاں کے طور طریقوں کو سمجھنے میں وقت لگے گا، اور میں نہیں چاہتا کہ میری بہن کی یہ معصومیت کسی کی بری نظر کا شکار ہو۔ تبھی کچن سے منہا کی ماں کی آواز آئی، ارے بس کرو احسن، کیوں بچی کا دل دہلا رہے ہو؟ ناشتے کی میز پر آؤ، سب ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ احسن نے مسکرا کر منہا کا گال تھپ تھپایا اور دونوں بہن بھائی ناشتے کی میز کی طرف بڑھے جہاں پروفیسر صاحب بڑی امید سے اپنے ٹرانسفر لیٹر اور دیگر کاغذات فائل میں لگا رہے تھے۔ آؤ بیٹا بیٹھو، آج کا دن ہم سب کے لیے بہت اہم ہے۔ اللہ نے چاہا تو اس شہر کی مٹی ہمیں راس آ جائے گی۔ پروفیسر صاحب نے اینک درست کرتے ہوئے کہا، دیکھو، میں نے اپنی پوری زندگی کی جمع پونجی اور وہ پرانا شہر صرف اس لیے چھوڑا تاکہ تم دونوں کو اڑنے کے لیے کھلا آسمان مل سکے۔ میری پروفیسری اور یہ ٹرانسفر صرف ایک بہانہ ہے، اصل مقصد تم لوگوں کی کامیابی ہے۔ منہا کے چہرے پر رونق آ گئی۔ انشاءاللہ بابا، میں آپ کا سر کبھی جھکنے نہیں دوں گی، بس آپ دعا کیجیے گا۔ ماں نے گرم گرم پراٹھے ان کی پلیٹوں میں رکھے۔ میری دعائیں ہر پل میرے بچوں کے ساتھ ہیں، بس تم لوگ اپنا دھیان رکھنا۔ یہ شہر بہت بڑا ہے اور ہماری چھوٹی سی فیملی یہاں بالکل اکیلی ہے۔ احسن نے ماں کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا۔ امی، آپ فکر کیوں کرتی ہیں؟ میں ہوں نا بابا کے ساتھ۔ اب بابا یونیورسٹی سنبھالیں گے اور میں بہت جلد اچھی جاب ڈھونڈ لوں گا۔ آج بھی 2 جگہ انٹرویو ہے میرا، ہم مل کر اس شہر میں اپنی جگہ بنا لیں گے۔ ناشتہ ختم کر کے منہا نے اپنا بیگ اٹھایا اور جوتے پہننے لگی۔ اچھا بابا، میں چلتی ہوں، یونیورسٹی کی بس کا ٹائم ہو گیا ہے، مجھے پہلے ہی دن دیر نہیں کرنی۔ احسن نے فوراً گاڑی کی چابی اٹھائی۔ رکو، میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں، مجھے بس اسی راستے سے انٹرویو کے لیے جانا ہے، اکیلے بسوں میں دھکے کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ منہا نے مسکرا کر بھائی کو دیکھا۔ بھائی، آپ بھی نا بس مجھے بچہ ہی سمجھتے رہیں گے، میں چلی جاؤں گی، آپ اپنی جاب کے لیے لیٹ ہو جائیں گے۔ نہیں گڑیا، تم میری ذمہ داری ہو، اور جب تک میں زندہ ہوں تمہیں اکیلے نہیں چھوڑوں گا۔ چلو شاباش، گاڑی میں بیٹھو۔ احسن کی محبت اور ضد کے آگے منہا کو ہار ماننی پڑی اور وہ مسکراتے ہوئے اس کے ساتھ باہر نکل گئی۔ گھر کی فضا میں امید اور محبت کی مہک تھی، اور یہ ہنستا بستا چھوٹا سا خاندان اس بات سے بالکل بے خبر تھا کہ جس ٹرانسفر کو وہ اپنی خوش قسمتی سمجھ رہے ہیں وہی فیصلہ ان کی خوشیوں کو نگلنے کے لیے اپنا منہ کھولے بیٹھا ہے۔ یونیورسٹی کا گیٹ کراس کرتے ہی منہا کو لگا جیسے وہ کسی اور ہی دنیا میں آ گئی ہے۔ ہر طرف طلباء کے غول کھڑے تھے اور فضا میں قہقہوں کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ بڑی بڑی گاڑیاں پارکنگ میں کھڑی تھیں اور لڑکے لڑکیاں ایسے لباس میں تھے جو منہا نے صرف ٹی وی پر ہی دیکھے تھے۔ اس نے سفید رنگ کا سادہ سا کرتا شلوار پہن رکھا تھا اور کاندھے پر کالی چادر تھی جو ہوا سے بار بار سرک رہی تھی۔ وہ خود کو یہاں بہت اجنبی محسوس کر رہی تھی، جیسے وہ کوئی کوریڈور میں داخل ہوئی۔ وہاں کھڑی لڑکیوں کی باتوں کا سلسلہ تھم گیا اور سب کی نظریں اس کے معصوم اور بے حد حسین چہرے پر جم گئی۔ وہ بنا میک اپ کے بھی کسی ماڈل سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ ایک ماڈرن سی لڑکی نے آگے بڑھ کر اس کا راستہ روکا اور چوئنگم چباتے ہوئے بولی، ارے سنو، تم نئی آئی ہو کیا؟ پہلے کبھی یہاں دیکھا نہیں، کس ڈپارٹمنٹ میں ہو؟ منہا نے جھجکتے ہوئے سر ہلایا اور اپنی چادر درست کی۔ جی، میرا آج پہلا دن ہے، میں نے انگلش لٹریچر میں داخلہ لیا ہے، میرا نام منہا ہے۔ دوسری لڑکی نے اس کے قریب آ کر اس کے چہرے کو غور سے دیکھا اور رشک سے بولی، یار تمہاری جلد کتنی صاف ہے، کون سی کریم لگاتی ہو؟ اور یہ آنکھیں تو دیکھو،
بالکل کسی ہیروئن جیسی لگتی ہیں. قسم سے اگر لڑکوں نے تمہیں دیکھ لیا تو لائنیں لگ جائیں گی. تم تو اس یونیورسٹی کی کوئین بن جاؤ گی. منہا ان کی باتوں سے گھبرا گئی اور عاجزی سے مسکرائی. شکریہ، لیکن میں یہاں پر صرف پڑھنے آئی ہوں. مجھے ان سب چیزوں کا شوق نہیں. کیا آپ بتا سکتی ہیں کہ لائبریری کس طرف ہے؟ مجھے کارڈ بنوانا ہے. لڑکیوں نے اسے راستہ بتایا تو اپنی کتابیں سینے سے بھینچے تیزی سے وہاں سے گزر گئی. پیچھے کھڑی لڑکیوں نے ایک دوسرے کو دیکھا. بیچاری بہت سیدھی ہے. اسے پتہ نہیں کہ یہاں خوبصورتی کتنی بڑی مصیبت بن سکتی ہے، خاص طور پر جب چنگیز کی نظر پڑ جائے. ایک لڑکی نے افسوس سے کہا، ارے چھوڑو ہمیں کہ منہا کو اپنے پیچھے اب بھی لڑکیوں کی سرگوشیاں سنائی دے رہی تھیں. مگر اس نے دھیان نہیں دیا. وہ یہاں صرف اپنے خواب پورے کرنے آئی تھی اور اسے ان سب باتوں سے کوئی دلچسپی نہیں تھی. یونیورسٹی کا ماحول بہت کھلا اور رنگین تھا، جہاں لڑکے اور لڑکیاں بے تکلفی سے باتیں کر رہے تھے. منہا کو یہ سب کچھ نیا اور عجیب لگ رہا تھا، لیکن اس کے دل میں ایک امید تھی کہ یہاں اس کی زندگی کے بہترین دن گزریں گے اور وہ اپنے بابا کا نام روشن کرے گی. کیفیٹیریا میں شور و غل عروج پر تھا، جہاں یونیورسٹی کا سب سے بگڑا ہوا اور بدماش لڑکا چنگیز اپنے دوستوں کے درمیان بیٹھا سگریٹ کے کش لگا رہا تھا، اور اس کے سامنے میز پر مہنگے موبائل اور گاڑی کی چابیاں پڑی تھیں، اور وہ بادشاہوں کی طرح ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر بیٹھا تھا. یار چنگیز، آج کل یونیورسٹی بہت بورنگ ہو گئی ہے. کوئی نیا چہرہ ہی نہیں ہے جس کے ساتھ تھوڑی تفریح کی جائے. اس کے دوست ٹائیگر نے بیزاری سے کہا. چنگیز نے دھوئیں کا مرغولہ ہوا میں چھوڑا اور مسکرایا. صبر کرو میرے شیر، شکار خود چل کر آئے گا. شکاری کو بس آنکھیں کھلی رکھنی چاہیے. اچانک اس کی نظر دروازے پر پڑی، جہاں سے منہا اپنی کلاس فیلوز کے ساتھ گزر رہی تھی. وہ پریشان سی لگ رہی تھی اور ادھر سے ادھر دیکھ رہی تھی. چنگیز کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک آئی اور وہ اپنی کرسی سے سیدھا ہوا، جیسے اسے وہ مل گیا ہو جس کی اسے تلاش تھی. اوئے، یہ کون ہے؟ یہ نیا چہرہ تو پہلے کبھی نظر نہیں آیا. یہ تو 14ویں کا چاند ہے. اس کے دوست نے بھی منہا کو دیکھا اور سیٹی بجائی. لگتا ہے کوئی نئی چڑی آئی ہے. چنگیز بھائی، بہت ایک کمال چیز ہے. دیکھو تو صحیح، کیا چال ہے اور کیا معصومیت ہے. بالکل کچی کلی ہے. چنگیز نے سگریٹ نیچے پھینک کر اسے جوتے سے مسلا اور اٹھ کھڑا ہوا. آج تو اس سے ملنا ہی پڑے گا. ایسے کیسے بنا ٹیکس دیے گزر سکتی ہے یہ یہاں سے؟ اس کی آنکھوں میں تو بہت حیا ہے. دیکھنا یہ حیا کیسے ٹوٹتی ہے. چنگیز تیز قدموں سے چلتا ہوا منہا کے راستے میں آیا اور اسے بازو پھیلا کر روک لیا. منہا جو اپنی سہیلی سے باتیں کر رہی تھی، اچانک سے سامنے رکاوٹ پا کر گھبرا گئے اور اس نے سر اٹھا کر دیکھا. سامنے خوبرو مگر وحشیانہ تاثرات والا لڑکا کھڑا تھا، جس کی آنکھوں میں بے باکی تھی اور وہ اسے ایسے گھور رہا تھا جیسے وہ کوئی گوشت کا ٹکڑا ہو. جی راستہ چھوڑیں، مجھے جانا ہے، منہا نے دھیمی آواز میں کہا اور سائڈ سے نکلنے کی کوشش کی. مگر چنگیز پھر اس کے سامنے ہو گیا اور اس کا راستہ بلاک کر دیا. ارے حسینہ، اتنی بھی کیا جلدی ہے؟ نام تو بتاتی جاؤ. ہم سے ملے بنا ہی جا رہی ہوں. یہ تو ہماری توہین ہے. ہم اس یونیورسٹی کے شہزادے ہیں. لوگ ہم سے ملنے کے لیے ترستے ہیں اور تم منہ پھیر کر جا رہی ہو. منہا کا دل زور سے دھڑکا. اس نے آس پاس دیکھا جہاں سب لوگ تماشا دیکھنے کے لیے رک گئے تھے، مگر کوئی بھی مدد کرنے کو نہیں آ رہا تھا. سب ڈرے ہوئے لگ رہے تھے. میں نے کہا راستہ چھوڑیں، مجھے کلاس کے لیے دیر ہو رہی ہے اور میں آپ کو نہیں جانتی اور نہ ہی جاننا چاہتی ہوں. میرے راستے سے ہٹ جائیں ورنہ میں پرنسپل سے شکایت کر دوں گی. منہا نے تھوڑی سختی سے کہا تو چنگیز ہنس پڑا. اس کی ہنسی میں تمسخر تھا. پرنسپل؟ ارے بھولی لڑکی، پرنسپل بھی چنگیز سے پوچھ کر کرسی پر بیٹھتا ہے. نہیں جانتی تو اب جان جاؤ گی. میرا نام چنگیز ہے اور اس یونیورسٹی کا بادشاہ ہوں میں، اور جو چیز مجھے پسند آ جائے وہ میری ہو جاتی ہے. منہا نے اس کی بات انسنی کی اور تیزی سے دوسری طرف مڑ کر تقریباً بھاگتی ہوئی وہاں سے نکل گئی. اس کا دل سینے سے باہر آ رہا تھا. چنگیز اسے جاتا ہوا دیکھتا رہا اور اپنے ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے بولا، بہت مغرور ہے لیکن پسند آئی ہے مجھے. یہ غرور توڑنے میں ہی تو مزہ آئے گا. اب تو یہ میری ہی ہوگی، بچ کر کہاں جائے گی. اگلے چند دن منہا کے لیے کسی عذاب سے کم نہیں تھے. چنگیز اب باقاعدہ اس کے پیچھے پڑ گیا تھا. وہ سائے کی طرح اس کے ساتھ لگا رہتا تھا. وہ جب بھی کلاس سے نکلتی چنگیز اسے وہیں کوریڈور میں کھڑا ملتا. وہ اسے دیکھ کر فقرے کستا اور اونچی آواز میں گانے گاتا.
کبھی سیٹی بجاتا اور کبھی اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر اس پر آوازیں کستا۔ منہا شرم سے پانی پانی ہو جاتی اور نظریں جھکا کر تیزی سے گزر جاتی۔ اس نے اپنے کلاس فیلوز سے پوچھا بھی کہ یہ لڑکا کون ہے، تو سب نے اسے ڈرا دیا کہ یہ بہت امیر باپ کا بیٹا ہے اور بہت خطرناک ہے، اس کے منہ مت لگنا ورنہ زندگی برباد کر دے گا۔ منہا گھر میں کسی کو بتا نہیں سکتے تھے کیونکہ وہ جانتی تھی کہ احسن بھائی اور بابا بہت پریشان ہو جائیں گے اور شاید اس کی پڑھائی بھی چھڑوا دیں۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ بابا کے خواب ٹوٹیں۔ ایک دن بارش ہو رہی تھی اور یونیورسٹی میں طلباء کم تھے۔ منہا لائبریری سے کتابیں لے کر نکل رہی تھی کہ پارکنگ میں چنگیز نے اپنی ہیوی بائک اس کے بالکل قریب لا کر بریک لگائیں۔ ٹائروں کی چنگھاڑ سے منہا کی چیخ نکل گئی اور وہ پیچھے ہٹی تو اس کا پاؤں پھسلا، مگر اس نے دیوار کا سہارا لے کر خود کو سنبھال لیا۔ چنگیز بائک پر بیٹھا اسے اوپر سے نیچے تک گھور رہا تھا۔ بارش کی وجہ سے منہا کے کپڑے تھوڑے بھیگ گئے تھے اور وہ کانپ رہی تھی۔ کیا بات، آج تو حسن نکھر کر سامنے آ رہا ہے۔ بارش میں تم اور بھی حسین لگ رہی ہو۔ منہا بالکل کسی خواب جیسی، چنگیز نے بےہودہ انداز میں کہا۔ منہا نے غصے اور ڈر کی ملی جلی کیفیت میں اسے دیکھا۔ تم چاہتے کیا ہو؟ کیوں میرے پیچھے پڑے ہو؟ میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ میں یہاں صرف پڑھنے آئی ہوں، مجھے تنگ مت کرو، خدا کا واسطہ ہے۔ چنگیز بائک سے اترا اور اس کے قریب آیا۔ منہا مزید پیچھے ہٹی تو اس کی کمر دیوار سے جا لگی، وہ پھنس چکی تھی۔ میں چاہتا ہوں کہ تم مجھ سے دوستی کر لو، میری بات مان لو، میری گرل فرینڈ بن جاؤ، ورنہ اس یونیورسٹی میں تو کیا، اس شہر میں بھی تمہارا جینا حرام کر دوں گا۔ میرے پاس گاڑی ہے، پیسہ ہے، جو مانگو گی دوں گا، بس ایک بار ہاں کر دو۔ چنگیز نے اپنا ہاتھ دیوار پر رکھ کر اسے حصار میں لیا۔ منہا کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ اس نے اسے دھکا دے کر چنگیز کا ہاتھ ہٹایا۔ میں تم جیسے آوارہ لڑکوں سے دوستی نہیں کرتی، میرے راستے سے ہٹ جاؤ۔ مجھے سونے کے بھی ترازو میں تول دو گے نا، تب بھی میں تم پر تھوکوں گی بھی نہیں۔ وہ روتے ہوئے وہاں سے بھاگی تو چنگیز کے قہقہے اس کا پیچھا کر رہے تھے۔ بھاگ لو جتنا بھاگنا ہے، آخر آنا تو میرے ہی پاس ہے۔ وہ گھر جا کر اپنے کمرے میں بند ہو گئی اور تکیے میں منہ دے کر بہت روئی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کس سے مدد مانگے۔ وہ اس شہر میں نئی تھی اور چنگیز یہاں کا پرانا بدمعاش۔ حالات اب برداشت سے باہر ہوتے جا رہے تھے۔ چنگیز کی ہمت بڑھتی جا رہی تھی کیونکہ وہ منہا کی خاموشی کو اس کی کمزوری سمجھ رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ ڈر گئی ہے اور جلدی ہی ہتھیار ڈال دے گی۔ وہ اب سب کے سامنے اس کا نام لے کر پکارتا اور اسے فلائنگ کس کرتا۔ یونیورسٹی کے باقی اسٹوڈنٹس بھی چنگیز کے ڈر سے کچھ نہیں کہتے تھے اور منہا کو بے بسی سے دیکھتے رہتے۔ کچھ لڑکے تو اب چنگیز کے ڈر سے منہا سے بات بھی نہیں کرتے تھے کہ کہیں چنگیز انہیں ہی نہ پیٹ دے۔ ایک دن منہا کینٹین میں کھڑی پانی پی رہی تھی۔ اسے شدید پیاس لگی تھی اور گرمی بھی بہت تھی، اس کا گلا خشک ہو رہا تھا۔ اچانک چنگیز وہاں آیا اور اس کے ہاتھ سے پانی کا گلاس چھین لیا۔ پانی پینا ہے تو میرے ہاتھوں سے پیو تو زیادہ مزہ آئے گا اور پیاس بھی بجھے گی۔ میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے پلاؤں گا تو امرت بن جائے گا۔ چنگیز نے شرارت سے کہا اور گلاس اپنے ہونٹوں سے لگا لیا اور ایک گھونٹ بھر کر گلاس واپس منہا کی طرف بڑھایا۔ یہ لو، آپ پیو، یہ میری محبت کا تحفہ ہے۔ منہا نے غصے سے اسے دیکھا اور مٹھیاں بھینچ لیں۔ اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا تھا۔ تم اپنی حد میں رہو چنگیز اور میرا گلاس واپس کرو۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ تم کس قسم کے انسان ہو؟ تمہیں شرم نہیں آتی کسی لڑکی کو یوں تنگ کرتے ہوئے؟ منہا کی آواز تھوڑی اونچی ہوئی تو وہاں موجود سب لوگ ان کی طرف متوجہ ہو گئے۔ سب کی سانسیں رک گئی۔ چنگیز کی ہنسی اور بھی ٹھیٹ ہو گئی اور اس نے گلاس ٹیبل پر پٹخا جس سے پانی چھلک کر منہا کے کپڑوں پر گرا۔ ارے غصہ کیوں کرتی ہو جانے من؟ تمہارا جھوٹا پینے کا تو اپنا ہی مزہ ہے اور تم میرا جھوٹا پیو گی تو ہمارا پیار بڑھے گا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر منہا کے دوپٹے کو کھینچنے کی کوشش کی۔ یہ دوپٹہ ہٹاؤ نہ ذرا، چہرہ تو دیکھنے دو۔ کیوں چھپا رکھا ہے یہ چاند سا چہرہ؟ دنیا کو بھی تو دیکھنے دو۔ یہ وہ لمحہ تھا جب منہا کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور اس کے اندر کا خوف ختم ہو گیا اور اپنی عزت بچانے کے لیے ایک نئی طاقت جاگ اٹھی۔ اسے لگا کہ اگر آج وہ چپ رہی تو یہ درندہ اسے نوچ کھائے گا۔ کینٹین میں ایک دم سناٹا چھا گیا جب ایک زوردار تڑاخ کی آواز گونجی۔ منہا نے پوری طاقت سے اپنا ہاتھ اٹھایا اور ایک زوردار تھپڑ چنگیز کے منہ پر دے مارا۔ یہ سب اتنا اچانک ہوا کہ چنگیز خود بھی ہل کر رہ گیا۔ اس کے ہاتھ سے دوپٹہ چھوٹ گیا اور وہ لڑکھڑا گیا۔
اس کا چہرہ ایک طرف کو مڑ گیا اور گال پر منہا کی انگلیوں کے نشان چھپ گئے۔ سب لوگ سکتے میں آ گئے کہ آج تک کسی نے چنگیز کو آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا تھا، اور اس لڑکی نے اسے تھپڑ مار دیا، وہ بھی سب کے سامنے۔ منہا کا سانس پھول رہا تھا اور وہ کانپ رہی تھی، لیکن اس نے اپنی انگلی چنگیز کی طرف اٹھائی اور بلند آواز میں کہا، خبردار، خبردار جو مجھے دوبارہ ہاتھ لگانے کی کوشش کی۔ میں کوئی کھلونا نہیں ہوں جو تم جب چاہو کھیلو، نہ ہی تم جیسے آوارہ اور گھٹیا لڑکے سے ڈرتی ہوں۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری عزت پر ہاتھ ڈالنے کی؟ اپنے گھر میں ماں بہن نہیں ہے کیا جو دوسروں کی بہنوں کی عزت اچھالتے ہو؟ اگر تمہیں لگتا ہے کہ میں ڈر جاؤں گی تو یہ تمہاری بھول ہے۔ چنگیز کو تو جیسے سانپ سونگھ گیا ہو۔ اسے اپنی بے عزتی کا یقین نہیں آ رہا تھا کہ بھری کینٹین میں اس کی توہین ہو گئی ہے، اور وہ بھی ایک لڑکی کے ہاتھوں۔ اس کے دوست بھی دنگ رہ گئے۔ وہ آہستہ سے سیدھا ہوا، اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا اور چہرے پر وحشیانہ غصہ تھا، جیسے کوئی زخمی شیر ہو۔ اس نے اپنے گال پر ہاتھ پھیرتے ہوئے منہا کو دیکھا، جیسے اسے کچا چبا جائے گا۔ اس نے 2 قدم آگے بڑھائے اور دانت پیستے ہوئے بولا، اب تو دیکھ میں تیرے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ تو نے مجھے سب کے بیچ میں تھپڑ مارا ہے، تو نے شیر کے منہ میں ہاتھ دیا ہے اور میری بے عزتی کی ہے۔ میں بہت بڑا غنڈا ہوں، اس شہر کا بچہ بچہ کانپتا ہے مجھ سے، اور تو 2 ٹکے کی لڑکی مجھے تھپڑ مارے گی؟ تیری اتنی اوقات، میں تجھے چھوڑوں گا نہیں۔ اب تو تیری زندگی جہنم بنا دوں گا، یاد رکھنا۔ آج کا دن تو روئے گی کہ کاش تو پیدا ہی نہ ہوئی ہوتی۔ میں تیرا وہ حشر کروں گا کہ تیری آنے والی نسلیں بھی کانپیں گی۔ چنگیز نے وہاں پڑی کرسی کو ٹھوکر ماری اور غصے سے وہاں سے نکل گیا۔ اس کے دوست بھی اس کے پیچھے بھاگے۔ منہا وہیں کھڑی رہی، اس کی ٹانگوں میں جان نہیں رہی تھی۔ اس کے آنسو بہہ نکلے اور اسے اندازہ ہو گیا کہ اس نے بہت بڑی مصیبت مول لے لی ہے، لیکن اب واپسی کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ اس تھپڑ کی گونج بہت دور تک جانے والی تھی، اور آنے والا وقت منہا اور اس کے خاندان کے لیے بہت زیادہ بھیانک ثابت ہونے والا تھا۔ چنگیز کا رویہ محض چھیڑ چھاڑ تک محدود نہیں رہا تھا، بلکہ وہ وحشی درندے کی طرح ہر وقت اس کی طاق میں لگا رہتا تھا۔ اگلے ہی دن جب منہا یونیورسٹی پہنچی تو گیٹ پر ہی چنگیز اپنے دوستوں کے ساتھ کھڑا سگریٹ پی رہا تھا۔ اس کے گال پر ابھی بھی ہلکا سا نشان موجود تھا جو اسے ہر لمحہ اپنی تذلیل کی یاد دلاتا تھا۔ منہا نے نظریں جھکا کر تیزی سے گزرنے کی کوشش کی تو چنگیز نے لمبا کش لیتے ہوئے دھواں اس کے منہ پر چھوڑا۔ کیا ہوا میری جان؟ آج کل ہاتھ بہت چلنے لگے ہیں تمہارے۔ لگتا ہے مجھے ہی کچھ کرنا پڑے گا تمہارے نازک ہاتھوں کو روکنے کے لیے۔ چنگیز کی آواز میں ایک ایسی سرد مہری اور دھمکی تھی کہ منہا کا دل خوف سے سکڑ گیا۔ وہ بنا جواب دیے آگے بڑھی تو چنگیز نے پیچھے سے اونچی آواز میں کہا، بھاگو مت منہا بی بی، ابھی تو کھیل شروع ہوا ہے۔ میں نے کہا تھا نا کہ تمہارا وہ حشر کروں گا کہ تم موت کی بھیک مانگو گی۔ منہا کانپتی ٹانگوں کے ساتھ کلاس میں پہنچی تو وہاں بھی سکون نہیں تھا۔ ہر کوئی اسے عجیب نظروں سے دیکھ رہا تھا، کیونکہ چنگیز نے پوری یونیورسٹی میں یہ بات پھیلا دی تھی کہ منہا اس کی ہونے والی ہے، اور جو کوئی اس کے بیچ میں آیا اس کا انجام برا کرے گا۔ منہا نفسیاتی طور پر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہونے لگی تھی۔ اس کا رنگ زرد پڑ گیا تھا اور آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے پڑ گئے تھے۔ وہ گھر میں کسی کو بتا نہیں پا رہی تھی کہ کہیں اس کے بھائی یا باپ کی جان کو خطرہ نہ ہو جائے۔ وہ راتوں کو اٹھ کر روتی اور دعائیں مانگتی کہ اللہ اسے اس عذاب سے نجات دلا دیں، لیکن شاید اس کی آزمائش ابھی بہت لمبے تھے۔ 1 ہفتہ اس طرح اذیت میں گزر گیا۔ منہا کا یونیورسٹی جانا کسی میدان جنگ میں جانے سے کم نہیں تھا۔ اس دن احسن اپنے آفس سے جلدی فارغ ہوا تو اس نے سوچا کہ وہ آج خود اپنی بہن کو یونیورسٹی لینے جائے گا اور اسے سرپرائز دے گا۔ شاید منہا کا موڈ کچھ ٹھیک ہو جائے، جو پچھلے کچھ دنوں سے بہت ہی بجھا بجھا سا تھا۔ احسن اپنی موٹر سائیکل یونیورسٹی کے گیٹ کے پاس کھڑی کر کے منہا کا انتظار کرنے لگا۔ چھٹی کا وقت ہو چکا تھا اور طلباء باہر نکل رہے تھے۔ تبھی اس نے ایک ایسا منظر دیکھا جس نے اس کے خون کو کھولا کر رکھ دیا۔ منہا گیٹ سے باہر نکلی ہی تھی کہ چنگیز نے آگے بڑھ کر اس کا بازو دبوچ لیا اور اسے زبردستی اپنی گاڑی کی طرف گھسیٹنے لگا۔ چھوڑو مجھے چنگیز، تم پاگل ہو گئے ہو کیا؟ یہ سڑک ہے، سب دیکھ رہے ہیں، خدا کے لیے مجھے جانے دو۔ منہا چیخ رہی تھی اور خود کو چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر چنگیز کی گرفت لوہے کی طرح سخت تھی۔ آج تو تمہیں میرے ساتھ جانا ہی پڑے گا۔ بہت نخرے اٹھا لیے میں نے تمہارے، اب
सीधी तरह गाड़ी में बैठो, वरना यहीं सबके सामने तुम्हारी इज्जत को तार तार कर दूंगा। चंगेज़ ने वहशियाना अंदाज में उसे झटका दिया। एहसन ये बर्दाश्त न कर सका। वो दीवानावार भागता हुआ वहां पहुंचा और चंगेज़ को एक जोरदार धक्का देकर मिन्हा से दूर किया। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन को हाथ लगाने की, कमीने इंसान। एहसन शेर की तरह धाड़ा और मिन्हा को अपने पीछे छुपा लिया, जो खौफ से थर थर कांप रही थी और उसके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। चंगेज़ ने खुद को संभाला और अपनी कमीज छाड़ते हुए एक जहरीली मुस्कुराहट के साथ एहसन को देखा। ओह, तो ये है वो भाई जिसके बल पर ये हसीना इतना अकड़ती है। अच्छा वो तो खुद ही आ गए, वरना मुझे तुम्हारे घर आना पड़ता। चंगेज़ ने तंजिया अंदाज में कहा। यह तमाशा देखने के लिए यूनिवर्सिटी के तलबा और राहगीरों का हुजूम जमा हो गया। एहसन का चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था। अपनी ज़बान को लगाम दो और अगर मर्द हो तो मुझसे बात करो। एक लड़की पर जोर ज़बरदस्ती करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? एहसन ने गुस्से से चंगेज़ की तरफ कदम बढ़ाया। चंगेज़ ने एक ज़ोरदार कहकहा लगाया जो वहाँ मौजूद लोगों के दिलों में खौफ पैदा कर गया। मर्द तो मैं इतना हूँ कि अभी यही साबित कर दूंगा, लेकिन तुम जैसे कीड़े मकोड़ों के मुंह लगना मेरी तौहीन है। चंगेज़ ने अचानक अपनी जेब से काले रंग की पिस्तौल निकाली जिसकी नाल सीधी एहसन के सीने की तरफ थी। मिन्हा की नज़र जैसे ही पिस्तौल पर पड़ी तो उसके मुंह से एक फलक शगाफ चीख निकली। नहीं भाई हट जाए, ये पागल है, ये मार देगा। मिन्हा ने एहसन को पीछे खींचने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तकदीर अपना फैसला सुना चुकी थी। चंगेज़ की आंखों में खून सवार था। उसे थप्पड़ का बदला, मिन्हा को इनकार, दोनों का हिसाब चुकाना था। उसने बगैर एक लम्हा ज़ाया किए ट्रिगर दबा दिया। एक ज़ोरदार धमाका हुआ और फिर दूसरा। चंगेज़ ने एक के बाद एक 2 गोलियां एहसन के सीने में उतार दी। फिजा में गोलियों की गूंज और मिन्हा की चीखें एक साथ बुलंद हुई। एहसन का जिस्म एक लम्हे के लिए साकित हुआ। उसके सीने से खून का फव्वारा फूट पड़ा और वो लड़खड़ा कर वहीं सड़क पर गिर गया। मिन्हा अपने भाई की तरफ लपकी और उसका सर अपनी गोद में रख लिया। भाई भाई उठे ना, ये आपको क्या हुआ? आंखें खोलें भाई। मिन्हा दीवानों की तरह चिल्ला रही थी और अपने हाथों से उसके सीने से बहता खून रोकने की कोशिश कर रही थी। उसके अपने कपड़े भाई के खून से सुर्ख हो चुके थे। एहसन ने आखिरी बार अपनी बहन को देखा। उसके होंठ कुछ कहना चाहते थे मगर जिंदगी ने उसे मोहलत न दी और उसकी गर्दन एक तरफ को ढलक गई। मिन्हा ने आसमान की तरफ मुंह करके ऐसी दिलखराश चीख मारी कि सुनने वालों के कलेजे फट गए। कोई एम्बुलेंस को बुलाओ प्लीज़ भाई। चंगेज़ वहीं खड़ा पिस्तौल हाथ में लिए मुस्कुरा रहा था, जैसे उसने कोई बहुत बड़ा कारनामा सरअंजाम दिया हो। मैंने कहा था ना कि मेरा बदला बहुत खौफनाक होगा। अब रोती रहो सारी जिंदगी इसकी लाश पर। चंगेज़ ने इत्मीनान से पिस्तौल वापस जेब में रखा और अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से फरार हो गया। एहसन की मौत ने उसके हंसते बसते घर को मातम कदे में तब्दील कर दिया। मिन्हा की माँ तो सदमे से बेहोश हो गई थी और प्रोफेसर साहब जैसे जिंदा दरगोर हो गए थे। उनका जवान बेटा, उनके बुढ़ापे का सहारा, उनसे छीन लिया गया था। घर में सफ़े मातम बिछी थी और मिन्हा बुत बनी एक कोने में बैठी थी। अब उसकी आंखों से आंसू भी खुश्क हो गए थे। बस कानों में चंगेज़ की वो आखिरी बात गूंज रही थी कि ये मेरा बदला है। पुलिस आई, कार्रवाई हुई, चंगेज़ गिरफ्तार भी हुआ, लेकिन जैसा कि मिन्हा को डर था वही हुआ। कानून सिर्फ गरीब के लिए था। अमीर और बाअसर लोगों के लिए कानून घर की लौंडी थी। चंगेज़ के बाप ने अपने असर व रसूख और पैसे के जोर पर वकीलों की फौज खड़ी कर दी। गवाहों को खरीदा गया और जो नहीं बिके उन्हें डरा धमका कर खामोश करवा दिया गया। अभी एहसन के कफन की मिट्टी भी मैली नहीं हुई थी कि खबर मिली कि चंगेज़ जमानत पर रिहा हो गया है। ये खबर मिन्हा के ख़ानदान पर एक और बिजली बनकर गिरी। वो इंसाफ की उम्मीद लगाए बैठे थे, मगर यहाँ इंसाफ बिकता था। प्रोफेसर साहब ने थाने के बहुत चक्कर लगाए, तफ्तीशी अफसर के पैर पकड़े कि मेरे बेटे के कातिल को मत छोड़ें, मगर हर तरफ से उन्हें धुतकार मिली। पुलिस अफसर ने बेरुखी से कहा, बाबा जी आपके पास कोई ठोस सबूत नहीं है और गवाह भी मुनहरिफ हो गए हैं, हम क्या कर सकते हैं? वो लोग ताकतवर हैं, आपने उनसे सुलह कर लें तो बेहतर है, वरना बची कुची ज़िंदगी भी अजाब बन जाएगी। प्रोफेसर साहब टूटे हुए कदमों के साथ घर लौटे तो मिन्हा उन्हें देखकर समझ गई कि अब उनके पास अल्लाह के सिवा और कोई आसरा नहीं बचा। चंगेज़ रिहा होते ही सीधा मिन्हा के घर की तरफ आया। वह अपनी फतेह का जश्न मनाना चाहता था और उन्हें ये जताना चाहता था
کہ اس کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ رات کا وقت تھا جب گلی میں گاڑیوں کے ٹائروں کی چیخیں اور ہوائی فائرنگ کی آوازوں نے خوف و ہراس پھیلا دیا۔ مینا اور اس کے والدین ڈر کے مارے ایک دوسرے سے لپٹ گئے۔ باہر چنگیز اپنے غنڈوں کے ساتھ کھڑا قہقہے لگا رہا تھا، اور پروفیسر صاحب باہر نکلو، دیکھو تمہارا داماد آیا ہے۔ چنگیز نے نشے میں دھت ہو کر آواز لگائی، اگر تم لوگوں نے یہ کیس واپس نہ لیا تو قسم ہے مجھے، اس رات کی اگلا جنازہ تم میں سے کسی کا بھی ہو سکتا ہے۔ اور سن لو منہا، اب تیرا بھائی بھی نہیں رہا تجھے بچانے والا، اب تو میں تجھے اٹھا کر لے جاؤں گا اور رکھیل بنا کر رکھوں گا اپنی۔ چنگیز کی غلیظ باتیں اور دھمکیاں بند دروازوں اور کھڑکیوں سے چھن کر اندر آ رہی تھیں۔ منہا نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے، وہ مزید نہیں سن سکتی تھی۔ پروفیسر صاحب بے بسی سے آسمان کی طرف دیکھ کر رو پڑے، یا اللہ، یہ کیسا امتحان ہے، میرا بیٹا مار دیا، اب میری بیٹی کی عزت در پہ ہے، یہ ظالم تو ہی ہمارا انصاف کر۔ پڑوسیوں میں سے کسی کی بھی ہمت نہیں تھی کہ باہر نکل کر چنگیز کو روکتے، سب نے اپنے دروازے بند کر لیے۔ چنگیز کافی دیر تک وہاں گالیاں بکتا رہا اور گیٹ پر لاتیں مارتا رہا، پھر جاتے جاتے اس نے گیٹ پر اندھا دھند فائرنگ کی، جس سے گیٹ چھلی ہو گیا، اور یہ پیغام دے کر گیا کہ اب ان کی زندگی کی ڈور اس کے ہاتھ میں ہے۔ اگلے کئی دن تک ان کا گھر قید خانہ بنا رہا۔ چنگیز کے کارندے گلی کے نکڑ پر پہرا دیتے اور جو بھی ان کے گھر کی طرف جاتا اسے دھمکا کر بھگا دیتے۔ گھر میں راشن ختم ہو رہا تھا اور فاقوں کی نوبت آ گئی۔ میں نے اپنی ماں کی خالی آنکھیں اور باپ کی جھکی ہوئی کمر دیکھ کر اندر ہی اندر سلگ رہی تھی۔ اس نے محسوس کر لیا تھا کہ سیدھے سادے شریف لوگ اس درندے کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ قانون اندھا ہے اور معاشرہ گونگا۔ اگر اسے زندہ رہنا ہے اور اپنے بھائی کے خون کا حساب لینا ہے تو اسے خود ہی کچھ کرنا ہوگا۔ ایک رات جب سب سو رہے تھے، منہا اپنے کمرے میں بیٹھی احسن کی تصویر کو دیکھ رہی تھی، جس میں وہ مسکرا رہا تھا۔ بھائی، میں آپ کے قاتل کو زندہ نہیں چھوڑوں گی، چاہے مجھے اس کے لیے خود کو ہی کیوں نہ مٹانا پڑے۔ منہا نے تصویر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے قسم کھائی۔ اس کے ذہن میں بار بار ایک ہی خیال آ رہا تھا کہ لوہے کو لوہا ہی کاٹ سکتا ہے۔ چنگیز ایک درندہ اور اس کا شکار کرنے کے لیے اسے ایک اس سے بھی بڑے شکاری کی ضرورت تھی۔ اس نے شہر کے سب سے بڑے اور خوفناک نام شاہ میر سکندر کے بارے میں سن رکھا تھا۔ لوگ کہتے تھے کہ شاہ میر کی عدالت میں دیر نہیں ہوتی، اور وہ جس کا کام بیڑا اٹھا لے اسے پورا کر کے ہی دم لیتا ہے۔ لیکن وہ ایک گینگسٹر تھا، ایک ایسا آدمی جس کے ہاتھ خون سے رنگے تھے۔ مگر منہا کے پاس اب اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ شاہ میر سکندر کے پاس جائے گی اور اس سے مدد مانگے گی، چاہے اس کی قیمت اسے اپنی جان یا عزت دے کر ہی کیوں نہ چکانی پڑے۔ صبح ہوتے ہی منہا نے چپکے سے نکلنے کی گھر سے تیاری کی۔ اس نے کالی چادر اوڑھی اور اپنا چہرہ چھپایا تاکہ چنگیز کے کارندے اسے پہچان نہ سکیں۔ وہ پچھلے دروازے سے نکل کر گلیوں سے ہوتی ہوئی مین روڈ تک پہنچی۔ اس کے دل کی دھڑکنیں تیز تھیں مگر ارادہ پختہ۔ اس نے لوگوں سے پوچھ کر شاہ میر سکندر کے دفتر کا پتہ لگایا، جو شہر کے ایک پوش علاقے میں ایک عالی شان عمارت میں تھا۔ وہاں پہنچ کر اسے اندازہ ہوا کہ شاہ میر تک پہنچنا کتنا مشکل ہے۔ عمارت کے باہر مسلح گارڈز کا پہرا تھا اور ہر آنے جانے والے کی تلاشی لی جا رہی تھی۔ بنا ہمت کر کے گیٹ پر پہنچی تو ایک دیو ہیکل گارڈ نے اسے روک لیا۔ بیبی، کہاں جا رہے ہو؟ یہ کوئی خیراتی ادارہ نہیں ہے، چلو بھاگو یہاں سے، گارڈ نے بدتمیزی سے کہا۔ منہا نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ مجھے شاہ میر سکندر صاحب سے ملنا ہے، بہت ضروری کام ہے۔ منہا کی آواز میں لرزش تھی مگر آنکھوں میں سے۔ گارڈ ہنس پڑا۔ ارے جاؤ بیبی، صاحب کے پاس تمہارے جیسی فریادیوں کے لیے ٹائم نہیں ہے، روز ہزاروں آتے ہیں، تم نکلو یہاں سے۔ منہا وہیں جم گئی۔ میں یہاں سے نہیں جاؤں گی جب تک وہ میری بات نہیں سنیں گے۔ آپ جا کر انہیں بتائیں کہ ایک مجبور بہن آئی ہے اپنے بھائی کے خون کا انصاف مانگنے۔ گارڈ اسے دھکے دیکھ کر ہٹانے ہی والا تھا کہ اندر سے ایک گاڑی نکلی اور گیٹ پر رکی۔ گاڑی کا شیشہ نیچے ہوا اور ایک بھاری مردانہ آواز آئی۔ کیا شور ہے یہ؟ منہا نے دیکھا ڈرائیونگ سیٹ پر تو کوئی اور تھا مگر پچھلی سیٹ پر ایک شخص بیٹھا تھا جس نے کالا چشمہ لگایا ہوا تھا اور اس کے چہرے سے ہی روب ٹپک رہا تھا۔ صاحب، یہ لڑکی ضد کر رہی ہے، آپ سے ملنا چاہتی ہے۔ میں نے کہا بھی ہے۔ گارڈ ابھی بول ہی رہا تھا کہ شاہ میر نے ہاتھ کے اشارے سے اسے خاموش کروایا اور چشمہ اتار کر منہا کو دیکھا۔ اس کی آنکھیں گہری اور پر اسرار تھیں، جن میں رحم نام کی کوئی چیز نہیں آ رہی تھی۔ منہا ایک لمحے کے لیے اس کی شخصیت کے سحر اور دبدبے میں سہم گئی، مگر پھر اس نے اپنے بھائی کی خون آلود قمیص کا تصور کیا اور آگے بڑھی۔ شاہ میر سکندر، مجھے آپ کی مدد چاہیے۔
اس نے بنا تمہید کے کہا۔ شاہمیر کے ہونٹوں پر ایک طنزیہ مسکراہٹ ابھری۔ مدد اور میں؟ لڑکی، تم شاید غلط جگہ آ گئی ہو۔ میں مدد نہیں کرتا، سودا کرتا ہوں، اور تمہارے پاس مجھے دینے کے لیے کیا ہوگا؟ اس نے منہا کو سر سے پاؤں تک ایک سرسری اور سرد نگاہ سے دیکھا۔ منہا نے مضبوط لہجے میں جواب دیا، میرے پاس دینے کے لیے میری زندگی ہے۔ آپ جو مانگیں گے دوں گی، بس میرے بھائی کے قاتل کو مار دیں۔ شاہمیر کی دلچسپی بیدار ہوئی۔ اس نے دروازہ کھولا اور باہر نکلا۔ اس کا قد کاٹ بہت نکلتا ہوا تھا۔ وہ منہا کے بالکل قریب آ کر رکا۔ اتنا یقین ہے مجھ پر، یا نفرت کی آگ میں اتنی تیز ہے کہ انجام کی پرواہ نہیں؟ اس کی آواز میں ایک عجیب سی کشش تھی جو منہا کے حواس پر چھا رہی تھی، لیکن اس نے اپنی نظریں نہیں جھکائیں۔ اس کے معصوم اور حسین چہرے پر بلا کی سنجیدگی تھی۔ انجام کی پرواہ ہوتی تو میں یہاں نہ آتی شاہمیر صاحب، میرے پاس کھونے کے انجام کی پرواہ ہوتی تو میں یہاں نہ آتی شاہمیر صاحب، میرے پاس کھونے کے لیے اب کچھ نہیں بچا سوائے میری اپنی ذات کے، اور وہ میں سودے میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ بس مجھے اس درندے کی موت چاہیے۔ منہا نے پرعزم لہجے میں کہا تو شاہمیر نے قہقہ لگایا، جو بے حد سرد اور لاپرواہ تھا، مگر اس کی آنکھیں منہا کے سراپے کا طواف کر رہی تھیں، جہاں وہ بلا کی حسین لگ رہی تھی۔ بچی ہو تم ابھی، جذبات میں آ کر بہت بڑی بات کہہ رہی ہو۔ جاؤ گھر جاؤ اور اپنی گڑیا سے کھیلو۔ یہ مردوں کی دنیا ہے، یہاں سودے جان دے کر نہیں جان لے کر کیے جاتے ہیں، اور میں کوئی مسیحا نہیں ہوں جو مظلوموں کی فریاد سن کر پگھل جاؤں گا۔ شاہمیر نے اسے گہری نظر سے دیکھا اور اپنی گاڑی کی طرف مڑ گیا۔ اس کے دل میں ایک عجیب سی ہلچل ہوئی تھی جو برسوں سے ویران تھا۔ منہا نے تڑپ کر اسے پکارا، آپ کو میری بات سننی پڑے گی، آپ ایسے نہیں جا سکتے۔ مگر شاہمیر نے مڑ کر بھی نہیں دیکھا اور گاڑی میں بیٹھ گیا۔ ڈرائیور نے گاڑی سٹارٹ کی اور دھول اڑاتی ہوئی گاڑی وہاں سے نکل گئی۔ منہا کھانستی ہوئی وہیں کھڑی رہ گئی، مگر شاہمیر گاڑی کے شیشے سے پیچھے مڑ کر اسے تب تک دیکھتا رہا جب تک وہ نظروں سے اوجھل نہ ہو گئی۔ اس ضدی لڑکی نے پہلی ہی نظر میں اس کے دل پر دستک دے دی تھی۔ اگلے دن منہا پھر وہیں موجود تھی۔ سورج آگ برسا رہا تھا اور وہ بھوکی پیاسی شاہمیر کے دفتر کے گیٹ کے سامنے کھڑی تھی۔ گارڈ نے اسے ہٹانے کی کوشش کی، مگر وہ پتھر کی مورتی کی طرح اپنی جگہ پر جمی رہی۔ شاہمیر جب اپنی گاڑی سے اترا تو اس کی نظر منہا پر پڑی۔ اس نے ایک ناگوار نظر اس پر ڈالی اور اندر چلا گیا، مگر آج وہ کام پر توجہ نہیں دے پا رہا تھا۔ سارا دن وہ اپنے شیشے کے کیبن سے باہر دیکھتا رہا، جہاں وہ لڑکی چلاتی دھوپ میں کھڑی تھی۔ اس کی رنگت دھوپ سے تما رہی تھی اور گلابی ہونٹ خشک ہو چکے تھے، مگر اس کی آنکھوں کی وحشت کم نہیں ہوئی تھی۔ شاہمیر کو اپنی تنہائی کا احساس شدت سے ہونے لگا تھا۔ وہ سالوں سے اکیلا تھا، اور آج یہ لڑکی اس کی توجہ کا مرکز بن گئی تھی۔ شام کو جب شاہمیر واپس نکلنے لگا تو اس نے دیکھا منہا گیٹ کے پاس فٹ پاتھ پر بیٹھی ہے۔ شاہمیر نے گاڑی روکنے کا اشارہ کیا اور شیشہ نیچے کیا۔ کیوں اپنی جان دینے پر تلی ہو لڑکی؟ مر جاؤ گی اس گرمی میں، گھر جاؤ اپنے، شاہمیر نے سختی سے کہا، مگر لہجے میں چھپی فکر نمایاں تھی۔ منہا نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں۔ مر تو میں اسی دن گئی تھی جب میرے بھائی کو میری آنکھوں کے سامنے مارا گیا۔ اب تو بس سانس چل رہی ہے۔ اگر آپ میری مدد نہیں کر سکتے تو مجھے یہیں مرنے دیں۔ شاہمیر نے اس کے سوکھے ہونٹوں اور بے ترتیب بالوں کو دیکھا۔ اس کا دل چاہا کہ وہ ابھی اتر کر اسے اپنی باہوں میں سمیٹ لے۔ اس نے بنا کچھ کہے شیشہ اوپر کر لیا اور گاڑی آگے بڑھا دی، مگر اس کا سکون غارت ہو چکا تھا۔ اس لڑکی کا درد اور حسن اس کے اعصاب پر بری طرح سے سوار ہو چکا تھا۔ تیسرا دن تھا اور آسمان پر سیاہ بادل چھائے ہوئے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے طوفانی بارش شروع ہو گئی۔ ہوائیں اتنی تیز تھیں کہ درخت جھوم رہے تھے، مگر منہا اپنی جگہ سے 1 انچ بھی نہیں ہلی۔ وہ سر تا پیر بھیگ چکی تھی۔ اس کا باریک لباس اس کے جسم کے ساتھ چپک گیا تھا، جس سے اس کے نشیب و فراز نمایاں ہو رہے تھے، اور وہ بری طرح سے کانپ رہی تھی۔ شاہمیر آفس سے نکلا تو موسلا دھار بارش ہو رہی تھی۔ وہ گاڑی میں بیٹھنے ہی لگا کہ اس کی نظر گیٹ کے باہر کھڑی اس لڑکی پر پڑی جو اب گرنے والی تھی۔ بارش کے پانی میں وہ ایک بھیگی ہوئی جل پری لگ رہی تھی، بے حد حسین اور بے حد بے بس۔ شاہمیر کے اندر کا مرد جاگ اٹھا۔ اس کی تنہائی نے انگڑائی لی اور وہ ایک دم گاڑی سے نکلا اور گارڈ کے ہاتھ سے چھتری چھین کر تیز قدموں سے چلتا ہوا گیٹ کی طرف بڑھا۔ منہا کو لگا جیسے وہ بے ہوش ہو جائے گی کہ اچانک اسے اپنے اوپر سے بارش رکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس نے سر اٹھایا تو سامنے شاہمیر سکندر کھڑا تھا۔
جس کی آنکھوں میں آج ایک عجیب سی چمک اور طلب تھی۔ کیا چاہتی ہو آخر؟ کیوں مجھے گنہگار کرنے پر تلی ہو؟ بولو کیا چاہیے؟ شاہ نے بارش کے شور میں اونچی آواز میں پہنچا تو منہا کا پورا جسم کانپ رہا تھا۔ اس نے بھیگتی ہوئی پلکوں سے شاہ کو دیکھا اور اپنے دونوں ہاتھ جوڑ دیے۔ مجھ سے نکاح کر لیں۔ منہا کی آواز بارش کے شور میں بھی صاف سنائی دی۔ شاہ کا دل ایک دم سے دھڑکا۔ یہ وہی تھا جو وہ شاید لاشعوری طور پر چاہ رہا تھا۔ کیا بکواس کر رہی؟ ہوش میں تو ہو؟ منہا نے آگے بڑھ کر شاہ کے کوٹ کا کالر پکڑ لیا۔ ہوش میں ہوں تبھی کہہ رہی ہوں مجھے اپنی بیوی بنا لیں، مجھے اپنی پناہ میں لے لیں۔ اس درندے کا سر مجھے آپ کے قدموں میں چاہیے اور اس کے بدلے میں آپ کو اپنی پوری زندگی دینے کو تیار ہوں۔ مجھ سے نکاح کر لیں شاہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھا جہاں ایک عجیب سی کشش اور تڑپ تھی۔ وہ مزید خود کو روک نہیں سکتا تھا۔ اس نے منہا کے کانپتے ہوئے ہاتھوں کو تھام لیا اور فیصلہ کن انداز میں سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، اگر تم یہی چاہتی ہو تو یہی ہوگا، آؤ میرے ساتھ۔ شاہ نے اسی وقت منہا کو بازو سے تھام کر گاڑی میں بٹھایا اور ڈرائیور کو قریبی مسجد چلنے کا حکم دیا۔ منہا کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب ہو رہا ہے۔ شاہ نے اپنا گرم کوٹ اتار کر اس کے کاندھوں پر ڈال دیا اور اسے اپنی طرف کھینچ لیا۔ منہا کا وجود شاہ کے گرم وجود سے ٹکرایا تو دونوں کے جسموں میں ایک کرنٹ سا دوڑ گیا۔ منہا نے کوٹ کو خود میں بھینچ لیا جس میں شاہ کی مردانہ خوشبو رچی بسی تھی۔ مسجد پہنچ کر شاہ نے فوری انتظام کروایا اور نکاح پڑھوایا گیا۔ یہ سب اتنا جلدی ہوا کہ منہا کو سوچنے کا بھی وقت نہیں ملا۔ قبول ہے۔ شاہ کی بھاری اور مردانہ وجاہت سے بھرپور آواز مسجد کے ہال میں گونجی تو منہا کے دل کی دھڑکنیں تھم گئی۔ نکاح نامے پر دستخط کرتے ہی وہ منہا احسن سے منہا شاہ سکندر بن گئی تھی اور اس شہر کے سب سے طاقتور آدمی کی بیوی۔ شاہ نے نکاح کے بعد اسے دوبارہ گاڑی میں بٹھایا اور اس کا ہاتھ اپنے بڑے سے ہاتھ میں لے کر دباتے ہوئے کہا، اب تم میری عزت ہو مسز شاہ سکندر، اور شاہ سکندر اپنی چیزوں پر کسی کا سایہ بھی برداشت نہیں کرتا۔ آج سے تم صرف میری ہو، صرف میری۔ اس کے لہجے میں ایسی ملکیت اور شدت تھی کہ منہا کا چہرہ سرخ ہو گیا اور وہ سمٹ کر بیٹھ گئی۔ گاڑی ایک عالیشان محل نما گھر کے پورچ میں رکی۔ بارش اب تھم چکی تھی مگر منہا اب تک گیلی تھی۔ شاہ اسے لے کر سیدھا اپنے بیڈ روم کی طرف بڑھا۔ بیڈ روم میں داخل ہو کر شاہ نے دروازہ لاک کیا اور منہا کی طرف مڑا جو کمرے کے وسط میں کھڑی تھی۔ کمرے میں مدھم روشنی تھی اور ماحول میں ایک عجیب سی تپش اور تناؤ۔ شاہ آہستہ آہستہ چلتا وہ اس کے قریب آیا اور اس کے سامنے رک گیا۔ اس کی نظروں میں منہا کے گیلے لباس پر جمی ہوئی تھی جو اس کے جسم کے ساتھ چپکا ہوا تھا اور اس کے حسن کو مزید نکھار رہا تھا۔ شاہ کے اندر برسوں کی پیاس جاگ اٹھی۔ وہ ایک بھوکے شیر کی طرح اسے دیکھ رہا تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اس کے گیلے بالوں کی لٹ کو اس کے چہرے سے ہٹایا تو اس کے ہاتھ کا لمس منہا کے ٹھنڈے گال پر انگارے کی طرح لگا۔ تو یہ ہے وہ قیمت جو تم ادا کرنا چاہتی تھی؟ شاہ نے سرگوشی میں کہا اور اپنی انگلی اس کے لبوں پر پھیلنے لگا۔ منہا کا سانس رک گیا۔ اس نے گھبرا کر پیچھے ہٹنے کی کوشش کی مگر شاہ نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے ایک جھٹکے سے اپنے سینے سے لگا لیا۔ اب تو پیچھے ہٹنے کا کوئی راستہ ہی نہیں ہے منہا، تم نے خود کہا تھا کہ تم سب کچھ دینے کو تیار ہو۔ شاہ کی آواز میں ایک نشہ آور شدت تھی۔ اس کے مزید قریب ہوا، اتنا کہ دونوں کی سانسیں آپس میں ٹکرانے لگیں۔ جی میں اپنے وعدے پر قائم ہوں، منہا نے مشکل سے کہا۔ شاہ نے اس کی ٹھوڑی پکڑ کر اس کا چہرہ اٹھایا اور اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ میں بہت عرصے سے تنہا تھا منہا، لیکن آج تم نے میری تنہائی ختم کر دی۔ اب میں تمہیں خود سے دور نہیں جانے دوں گا۔ شاہ نے کہتے ہوئے شدت سے اپنے لب اس کے لبوں پر رکھ دیے اور اسے بری طرح سے بھینچ لیا۔ منہا نے اس کی شرٹ کو مٹھیوں میں جکڑ لیا۔ وہ اس کی شدت اور جنون کے آگے بے بس تھی۔ شاہ اسے دیوار کے ساتھ لگاتا اس پر پوری طرح حاوی ہو چکا تھا۔ اس نے منہا کی گردن پر اپنی گرم سانسوں کی مہر لگائی تو منہا کے منہ سے ایک سسکی نکلی۔ شاہ آج کی رات میں تمہارے سارے درد نچوڑ لوں گا اور تمہیں اپنی محبت کی آگ میں جلا دوں گا۔ وہ دیوانہ وار اس کے چہرے اور اس کی کاندھوں کو چوم رہا تھا۔ اس کا انداز وحشیانہ بھی تھا اور شدید محبت سے بھرپور بھی، جیسے وہ برسوں کا پیاسا ہو اور آج اسے چشمہ مل گیا ہو۔
منہا کی ٹانگیں جواب دے رہی تھیں۔ شاہمیر نے اسے اپنی باہوں میں اٹھا لیا اور بیڈ کی طرف بڑھا۔ اس نے منہا کو بستر پر لٹایا اور اس پر چھا گیا۔ کمرے کی دیواریں ان کے جذبات کی گواہ تھیں، جہاں دو وجود ایک ہو رہے تھے۔ اس نے اس کے گیلے بالوں کو بڑی بے رحمی سے اس کے جسم سے جدا کیا تھا۔ شاہمیر کی محبت میں کوئی رحم نہیں تھا، صرف شدت تھی، جنون تھا اور بے پناہ پیاس تھی جسے وہ آج بجھا رہا تھا۔ اگلی صبح جب سورج کی کرنیں کھڑکی سے اندر آئیں تو منہا کی آنکھ کھلی۔ اس نے خود کو شاہمیر کے مزید بازوؤں کے حصار میں پایا۔ وہ ابھی تک گہری نیند میں تھا۔ اس کے چہرے پر ایک پرسکون اور مطمئن سا تاثر تھا جو جاگتے وقت کم ہی نظر آتا تھا۔ منہا نے آہستگی سے اس کے سینے پر سے اپنا سر اٹھایا۔ اس کے جسم پر جگہ جگہ شاہمیر کی محبت کے نشانیاں تھیں، جنہیں دیکھ کر وہ شرم سے سرخ ہو گئی۔ شاہمیر نے نہ صرف اسے اپنایا بلکہ اسے یقین دلایا کہ اب وہ اکیلی نہیں ہے، وہ واقعی اس سے محبت کرنے لگا تھا۔ منہا اٹھنے ہی لگی تھی کہ شاہمیر نے نیند میں ہی اس کی کمر پر گرفت مضبوط کر لی اور اسے واپس اپنے پاس کھینچ لیا۔ کہاں جا رہی ہو؟ ابھی تو صبح ہوئی ہے اور میرا دل ابھی بھرا نہیں، شاہمیر نے بوجھل اور بھاری آواز میں کہا، اور اپنی آنکھیں کھول کر منہا کو دیکھا جو اس کے اتنے قریب ہونے پر شرما رہی تھی۔ شاہمیر نے اس کی شرٹ کے کھلے بٹنوں کو دیکھا اور ایک بار پھر اس پر جھک گیا۔ مجھے گھر جانا ہے، امی بابا پریشان ہوں گے۔ منہا نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے روکنا چاہا۔ شاہمیر نے مسکرا کر اس کے ہونٹوں کا بوسہ دیا۔ فکر مت کرو میری جان، میں نے اپنے خاص آدمی کو تمہارے گھر بھیج دیا ہے۔ تمہارے امی بابا کو بتا دیا گیا ہے کہ تم محفوظ ہو اور اب وہ بھی محفوظ ہیں۔ چنگیز کا کوئی بھی کتا اب تمہارے گھر کی گلی میں بھی بھونک نہیں سکے گا۔ شاہمیر کی بات سن کر منہا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ شکریہ شاہمیر، آپ نے مجھے نئی زندگی دے دی۔ شکریہ کی ضرورت نہیں ہے جانے من، تم میری بیوی ہو اور میرا غرور ہو، اور مجھے تم سے بے حد محبت ہو گئی ہے۔ اب تم دیکھنا کہ میں اس چنگیز کے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ آج اس کی زندگی کا آخری سورج طلوع ہوا ہے۔ شاہمیر کی آنکھوں میں پھر سے وہی سرد مہری اور وحشت لوٹ آئی تھی جو اس کے دشمنوں کے لیے موت کا پیغام تھی، لیکن منہا کے لیے ان میں صرف پیار ہی پیار تھا۔ اس نے منہا کو اپنے سینے سے لگایا۔ آج تم میرے ساتھ چلو گی اور اپنی آنکھوں سے دیکھو گی کہ شاہمیر سکندر اپنی بیوی کے لیے کیسے دنیا الٹ دیتا ہے۔ شاہمیر نے بیڈ سے اٹھتے ہوئے اپنی شرٹ کے بٹن بند کیے اور منہا کی طرف دیکھا جو ابھی تک کمبل میں خود کو چھپائے بیٹھی تھی۔ اس کے چہرے پر رات کی تھکن اور شرم کی سرخی تھی۔ منہا نے دھڑکتے دل کے ساتھ شاہمیر کو دیکھا جو اب مکمل تیار ہو چکا تھا اور کسی یونانی دیوتا کی طرح وجیح لگ رہا تھا۔ میں ڈر رہی ہوں شاہمیر، وہ بہت خطرناک لوگ ہیں، اگر انہوں نے آپ کو کوئی نقصان پہنچایا تو۔ منہا نے لرزتی آواز میں اپنے خدشے کا اظہار کیا تو شاہمیر ایک دم سے اس کے قریب آیا اور جھک کر اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیے۔ میری طرف دیکھو منہا۔ شاہمیر نے اس کی ٹھوڑی پکڑ کر چہرہ اوپر کیا۔ میں شاہمیر سکندر ہوں، اور شاہمیر سکندر کو نقصان پہنچانے والا ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا نہیں ہوا۔ تم میری طاقت ہو، میری کمزوری نہیں۔ آج تم دیکھو گی کہ تمہارا شوہر اس شہر کا بادشاہ کیوں کہلاتا ہے۔ اب اٹھو اور یہ ڈریس پہن لو، میں نے خاص تمہارے لیے منگوایا ہے۔ میں چاہتا ہوں جب تم دنیا کے سامنے میری بیوی بن کر جاؤ تو سب کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں۔ شاہمیر نے بیڈ پر پڑا ایک خوبصورت سیاہ لباس اس کی طرف بڑھایا اور اس کے کان کے پاس جھک کر سرگوشی کی۔ اور ہاں، جلدی تیار ہونا، ورنہ اگر میرا ارادہ بدل گیا تو ہم کمرے سے باہر نہیں جا پائیں گے۔ اس نے منہا کی کان کی لو کو اپنے لبوں سے چھوا، جس سے منہا کے جسم میں سنسنی سی دوڑ گئی اور وہ جلدی سے واش روم کی طرف بھاگی تو شاہمیر کا کہا اس کے پیچھے گونج رہا تھا۔ چنگیز اپنے ڈیرے پر بیٹھا شراب پی رہا تھا اور غصے سے پاگل ہو رہا تھا، کیونکہ اس کے مخبروں نے بتایا تھا کہ منہا کل سے گھر میں نہیں ہے، نہ ہی اس کے گھر والے کچھ بتا رہے۔ اسے لگا کہ منہا ڈر کر کہیں چھپ گئی ہے یا شاید شہر چھوڑ گئی ہے۔ اس نے غصے سے شراب کی بوتل دیوار پر دے ماری۔ وہ لڑکی مجھ سے بچ کر نہیں جا سکتی، میں اسے زمین کے نیچے سے بھی ڈھونڈ نکالوں گا۔ تبھی اس کا فون بجا اور اس کے ایک کارندے نے اطلاع دی کہ منہا کو شہر کے مین بازار کی طرف دیکھا گیا ہے۔ چنگیز کی آنکھوں میں شیطانی چمک آ گئی۔ واہ بھائی واہ، خود ہی چل کر شکاری کے جال میں آ گئی۔ چنگیز نے اپنے ساتھیوں کو اشارہ کیا، چلو لڑکو، آج کھیل ختم کرنے کا وقت آ گیا۔ اسے وہیں سے اٹھائیں گے اور سب کے سامنے لے کر جائیں گے
تاکہ سب کو پتہ چلے کہ چنگیز سے ٹکر لینے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ وہ اپنی گاڑیوں کے قافلے کے ساتھ بازار کی طرف نکلا۔ اس کے وہم و گمان میرے نہیں تھا کہ وہ شکار کرنے نہیں بلکہ شکار ہونے جا رہا ہے۔ دوسری طرف منہا شاہ میر کی گاڑی میں بیٹھی تھی۔ اس کے دل کی دھڑکنیں تیز تھیں، مگر شاہ میر کا مضبوط ہاتھ اس کے ہاتھ پر تھا جو اسے حوصلہ دے رہا تھا۔ ڈرو مت، بس وہ کرو جو میں نے کہا۔ شاہ میر نے اسے تسلی دی اور گاڑی ایک سائڈ پر روک دی۔ منہا نے گہرا سانس لیا اور گاڑی سے اتر کر بازار کی طرف چل دی، جہاں شاہ میر کے آدمی پہلے ہی سے سادے کپڑوں میں موجود تھے۔ منہا بازار کے بیچ میں کھڑی تھی جب اچانک گاڑیوں کے ٹائروں کی چیخیں سنائی دی اور 3 گاڑیاں اس کے گرد آ کر رکیں۔ دھول اڑتی ہوئی فضا میں پھیل گئی اور گاڑیوں سے چنگیز اپنے مسلح غنڈوں کے ساتھ اترا۔ بازار میں بھگدڑ مچ گئی اور لوگ ڈر کے دکانوں میں گھس گئے۔ چنگیز اکڑتا ہوا منہا کے سامنے اور اس کے چہرے پر ایک طنزیہ مسکراہٹ تھی۔ کیوں بیبی، بہت شوق تھا نا چھپن چھپائی کھیلنے کا؟ آخر پکڑی گئی نا؟ چنگیز نے اس کے اوپر سے اس کو نیچے تک دیکھا۔ آج تو تم بہت بن سنور کر آئی ہو، لگتا ہے تمہیں پتا تھا کہ آج تم میری ہونے والی ہوں۔ منہا نے اس بار نظریں نہیں جھکائی، نہ ہی وہ روئی، بلکہ اس نے نفرت اور حقارت سے چنگیز کو دیکھا۔ اپنی گندی زبان بند رکھو چنگیز، اور میرے قریب آنے کی غلطی بھی مت کرنا ورنہ پچھتاؤ گے۔ منہا کے لہجے میں اتنا اعتماد دیکھ کر چنگیز ایک لمحے کے لیے ٹھٹک گیا، مگر پھر ہنس پڑا۔ ارے واہ، بلی کو زبان لگ گئی۔ لگتا ہے تمہارے بھائی کی موت نے تمہیں کچھ سکھایا نہیں۔ اب تم نہیں، تمہاری لاش ہی یہاں سے جائے گی، وہ بھی میری مرضی کے بعد۔ چنگیز نے ہاتھ بڑھا کر منہا کا بازو پکڑنے کی کوشش کی کہ چلو بیٹھو گاڑی میں، آج تمہارا سارا غرور میں اپنے بستر پر توڑوں گا۔ اس نے جیسے ہی ہاتھ بڑھایا، منہا نے پیچھے ہٹنے کے بجائے وہیں کھڑے رہ کر اسے گھورا۔ مجھے ہاتھ مت لگانا ورنہ تمہارے ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے۔ تو چنگیز نے قہقہ لگایا۔ کون کاٹے گا میرے ہاتھ، تم یا تمہارا وہ بوڑھا باپ؟ اس سے پہلے کہ چنگیز کا ہاتھ منہا تک پہنچتا، اچانک کالے رنگ کی لینڈ کروزر کا ایک طویل قافلہ وہاں آن رکا اور گاڑیوں سے درجنوں مسلح گارڈ بجلی کسی تیزی سے باہر نکلے اور چنگیز اور اس کے آدمیوں کو گھیرے میں لے لیا۔ چنگیز کے غنڈے جو بھی شیر بنے ہوئے تھے، اتنی بڑی تعداد میں اسلحہ بردار لوگوں کو دیکھ کر سہم گئے۔ سب سے درمیان والی گاڑی کا دروازہ کھلا اور اس میں سے شاہ میر سکندر اترا۔ اس نے کالا سوٹ پہن رکھا تھا اور آنکھوں پر کالا چشمہ تھا۔ اس کی چال میں ایسی بادشاہت اور دبدبا تھا کہ دیکھنے والوں کے سانس رک گئے۔ شاہ میر انتہائی اطمینان سے چلتا ہوا آیا اور سیدھا چنگیز کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ چنگیز کا رنگ فق ہو گیا، اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ وہ شاہ میر سکندر کو اچھی طرح سے پہچانتا تھا۔ یہ وہ نام تھا جس سے شہر کے بڑے بڑے بدماش بھی کانپتے تھے۔ شاہ میر نے اپنا چشمہ اتارا اور ایک سرد نگاہ چنگیز پر ڈالی۔ میں کاٹوں گا تمہارے ہاتھ، شاہ میر کی گرجدار آواز پورے بازار میں گونجی۔ چنگیز کے حلق سے آواز نہیں نکل رہی تھی۔ وہ کانپتی ہوئی ٹانگوں کے ساتھ پیچھے ہٹا۔ شاہ میر صاحب، آپ یہاں؟ یہ میرا اور اس لڑکی کا ذاتی معاملہ ہے، آپ کیوں بیچ میں آ رہے ہیں؟ چنگیز نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ شاہ میر نے ایک قدم مزید اس کی طرف بڑھایا۔ ذاتی معاملہ تھا، اب نہیں ہے، کیونکہ جس لڑکی کو تم اپنی گندی نظروں سے دیکھ رہے ہو اور اسے چھونے کی کوشش کر رہے ہو، وہ مسز شاہ میر سکندر ہے، میری بیوی اور میری عزت۔ شاہ میر کے الفاظ بم کی طرح چنگیز کے کانوں میں پھٹے اور اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ کیا؟ اس کے منہ سے صرف اتنا ہی نکلا۔ شاہ میر نے اسے سنبھلنے کا موقع نہیں دیا اور ایک زوردار مکہ چنگیز کے منہ پہ مارا، جس سے چنگیز لڑکھڑا کر زمین پر جا گرا۔ اس کے منہ سے خون کا ایک فوارہ چھوٹ پڑا۔ تیری ہمت کیسے ہوئی میری بیوی کا نام اپنی گندی زبان پر لانے کی؟ شاہ میر نے اسے کالر سے پکڑ کر اٹھایا اور پھر مکوں اور لاتوں کی بارش کر دی۔ چنگیز جو خود بہت بڑا غنڈا تھا، خود کو سمجھتا تھا، آج شاہ میر کے سامنے بھیگی بلی بنا ہوا تھا۔ وہ زمین پر لیٹا کرا رہا تھا اور رحم کی بھیک مانگ رہا تھا۔ شاہ میر صاحب، مجھے معاف کر دیں، مجھے نہیں پتا تھا، خدا کے لیے مجھے مت ماریں۔ شاہ میر کا جنون کم نہیں ہو رہا تھا، اسے جانوروں کی طرح پیٹ رہا تھا۔ اس نے چنگیز کا بازو پکڑا اور ایک جھٹکے سے موڑ دیا۔ ہڈی ٹوٹنے کی آواز کے ساتھ چنگیز کی فلک شگاف چیخیں بھی نکلیں۔ یہ ہاتھ بڑھایا تھا نا تم نے میری منہا کی طرف،
آج میں یہ ہاتھ ہی جسم سے الگ کر دوں گا۔ شامیر نے اسے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹا اور منہا کے قدموں میں لا پھینکا۔ منہا خاموشی سے یہ سب دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں اپنے بھائی کے خون کا بدلہ تھا۔ آج اسے سکون مل رہا تھا۔ شامیر نے اپنی کمر سے پستول نکالا اور اس کی نال چنگیز کی پیشانی پر رکھ دی۔ بولو منہا، کیا کروں اس کتے کا؟ ابھی بھیجا اڑا دوں یا سڑک پر تڑپنے کے لیے چھوڑ دوں؟ شامیر نے منہا کی طرف دیکھا جو اب چنگیز کے بالکل سامنے کھڑی تھی۔ منہا نے آگے بڑھ کر چنگیز کو دیکھا جو خون میں لت پت اس کے پیروں میں پڑا گڑ گڑا رہا تھا۔ منہا بی بی، مجھے معاف کر دو، مجھے مت مارو۔ منہا کو اپنے بھائی احسن کا خون آلود چہرہ یاد آیا۔ اس نے نفرت سے چنگیز کے چہرے پر تھوکا۔ شامیر اس کی آنکھوں میں دیکھ رہے تھے کہ وہ کیا فیصلہ کرتی ہے۔ موت اس کے لیے بہت آسان سزا ہے شامیر، منہا نے سرد لہجے میں کہا۔ میں چاہتی ہوں کہ یہ ہر روز مرے، ہر روز جی اسے پولیس کے حوالے کریں اور اسے ایسی جیل میں سڑائیں جہاں یہ موت کی دعائیں مانگے اور اسے موت نہ ملے۔ اس کا باپ اور اس کا پیسہ اس بار اسے نہیں بچا سکے، کیونکہ اب میرے ساتھ شامیر سکندر ہے۔ منہا نے شامیر کا ہاتھ تھام لیا اور اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ شامیر کے چہرے پر ایک فخر بھری مسکراہٹ آئی۔ اس نے پستول واپس رکھا اور اپنے گارڈز کو اشارہ کیا، لے جاؤ اسے، اور انسپکٹر کو بولو کہ شامیر سکندر کا مجرم ہے۔ اس کی ایسی خاطر تواضع ہونی چاہیے کہ یہ پیدا کرنے والے کو بھی بھول جائے۔ گارڈز نے چنگیز کو مردہ کتے کی طرح گھسیٹ کر گاڑی میں ڈالا اور لے گئے۔ وہاں موجود ہجوم نے تالیاں بجانا شروع کر دیں۔ منہا نے شامیر کے سینے سے لگ کر سکون کا سانس لیا۔ آج اس کا بدلہ پورا ہو گیا تھا۔ شامیر منہا کو لے کر سیدھا اس کے والدین کے گھر پہنچا۔ پروفیسر صاحب اور ان کی بیوی جو اپنی بیٹی کی گمشدگی اور چنگیز کے خوف سے نیم مردہ ہو چکے تھے، دروازے پر گاڑیوں کا شور سن کر سہم گئے، لیکن جب انہوں نے منہا کو گاڑی سے اترتے دیکھا تو دیوانہ وار اس کی طرف بھاگے۔ منہا بیٹا، تم کہاں تھی؟ ہم تو مر ہی گئے تھے۔ ماں نے اسے گلے لگا کر چومنا شروع کر دیا۔ پروفیسر صاحب کی نظر جب شامیر پر پڑی تو وہ ٹھٹک گئے۔ یہ کون ہے بیٹا؟ منہا نے مسکرا کر شامیر کا ہاتھ تھاما اور انہیں سب سچ بتا دیا کہ کیسے شامیر نے اسے سہارا دیا اور چنگیز کو کیفر کردار تک پہنچایا۔ بابا، یہ میرے شوہر ہیں، انہوں نے مجھ سے نکاح کیا ہے اور ہماری عزت بچائی ہے۔ شامیر نے آگے بڑھ کر پروفیسر صاحب کے کاندھے پر ہاتھ رکھا۔ اب آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے بابا، احسن تو واپس نہیں آ سکتا، لیکن میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں آپ کا بیٹا بن کر رہوں گا اور منہا کو کبھی کوئی دکھ نہیں دوں گا۔ پروفیسر صاحب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے شامیر کے سر پر ہاتھ رکھا۔ اللہ تمہیں خوش رکھے بیٹا، تم نے ہمیں نئی زندگی دی ہے۔ اس جذباتی ملاپ کے بعد شامیر نے انہیں یقین دلایا کہ وہ جب چاہے منہا سے مل سکتے ہیں اور اب کوئی ان کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھے گا۔ کچھ دنوں بعد کی ایک حسین رات تھی۔ شامیر اپنے عالی شان بیڈ روم کی بیلکنی میں کھڑا چاند کو دیکھ رہا تھا جب منہا 2 کافی کے مگ لے کر اس کے پاس آئی۔ اس نے سرخ رنگ کا لباس پہن رکھا تھا جس میں وہ غضب ڈھا رہی تھی۔ کیا سوچ رہے ہیں؟ منہا نے کافی کا مگ اسے پکڑاتے ہوئے پوچھا اور اس کے بازو کے ساتھ لگ گئی۔ شامیر نے کافی کا گھونٹ بھرا اور مگ سائڈ پر رکھ کر منہا کو کمر سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ یہی کہ میری زندگی کتنی ویران تھی اور تم نے آ کر اسے کیسے بھر دیا۔ مجھے یقین نہیں آتا کہ تم میرے پاس ہو۔ شامیر نے اس کی پیشانی پر بوسہ دیا تو منہا نے اس کے سینے پہ سر رکھ دیا۔ میں بھی بہت اکیلی تھی شامیر، لیکن آپ نے مجھے جو محبت اور تحفظ دیا ہے وہ میں ساری زندگی نہیں بھول سکتی۔ آپ صرف میرے شوہر نہیں، میرے مسیحا بھی ہیں۔ شامیر نے اس کا چہرہ اوپر کیا اور اس کی آنکھوں میں دیکھا جن میں اب صرف محبت تھی۔ میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں منہا، اور یہ پیار ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتا جائے گا۔ اس نے جھک کر منہا کے لبوں کو اپنے لبوں کی قید میں لے لیا۔ منہا نے بھی شدت سے اس کا ساتھ دیا۔ شامیر اسے اپنی باہوں میں اٹھا کر کمرے کے اندر لے آیا اور بیڈ پر لٹا دیا۔ آج کی رات پھر محبت کی بارش ہونے والی تھی، جہاں 2 دل ایک دوسرے میں ضم ہو کر دنیا و مافیہ سے بے خبر ہو گئے تھے۔ شامیر نے لائٹس آف کی اور منہا پر جھک گیا۔ تم صرف میری ہو منہا، ہمیشہ کے لیے۔ اور اندھیرے میں صرف ان کی محبت بھری سرگوشیاں اور سانسوں کی آوازیں باقی رہ گئیں۔